سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے. کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمارے الفاظ، خیالات، خواب، جذبے اور دعائیں ہمارے باطن کا عکس ہوتی ہیں. ان میں پاکیزگی لائیں، زندگی خود بخود خوبصورت اور پرسکون ہو جائے گی. اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں. کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی کچھ بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، اور نہ ہمدردی کے لیے. جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے. قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑیں. کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بہن کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ پاک سمجھا دیں گے. لوگ بیٹی سے کہتے ہیں کہ گھر کی عزت خراب مت کرنا. بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت برباد مت کرنا؟ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں. اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین. سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے اور دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں. جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے، اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی 100 سوالیہ نشان لگا دیے جاتے ہیں. ناشکری سے بڑی کوئی بد دعا نہیں. انسان جب ناشکری کرتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور پھر انسان خاموش ہو جائے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہے. جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دراصل تبھی سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں. جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، اور جو لوگ سوال کر نہیں سکتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں. کچھ لوگوں کو صرف معاف کیا جا سکتا ہے، پھر سے نہ ہی ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی دل صاف کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے رہتے ہیں، بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی پوری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے. اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو.